السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو عقل مند اور ہوشیار سمجھنے والے کچھ مرد ذات حقیقت میں کس قدر بے وقوف ہوتے ہیں، یہ کہانی سن کر یقین کر لیجئے۔ ذیشان کو آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ اسے بس سٹاپ پر کھڑے ہوئے 15 منٹ سے زائد ہو چکے تھے، لیکن اس کی مطلوبہ ویگن آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ذیشان اسی پریشانی میں کھڑا تھا کہ یکدم ایک مترنم شیریں آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سر، کہاں جائیں گے آپ؟ کیا میں آپ کو چھوڑ دوں؟ ذیشان نے آواز کی سمت دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی جو سر پر بائکیا کا ہیلمٹ پہنے بائک روکے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی مکمل حجاب میں تھی۔ نقاب میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں جن میں خوب گہرا گہرا کاجل لگا ہوا تھا۔ ذیشان تو جیسے ان جھیل سی آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا۔ لڑکی نے دوبارہ ذیشان سے کہا، سر چلیں گے آپ؟ ذیشان چونکتے ہوئے جلدی سے بائک پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے بائک سٹارٹ کی، ذیشان کو بتانے لگی، سر میرا نام اسما ہے، میں ادھر ہی قریب رہتی ہوں۔ ذیشان نے بھی اسے اپنا نام بتایا اور پھر وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اسما نے ذیشان کو اس کے آفس ڈراپ کیا اور آگے بڑھ گئی۔ ذیشان دفتر میں سارا دن اسما کی آنکھوں اور شیریں آواز میں کھویا رہا۔ دوسرے دن صبح ذیشان قصدن بس سٹاپ پر اسما کے انتظار میں کھڑا رہا اور اتفاق سے کچھ دیر بعد اسما آ بھی گئی۔ اسما نے ذیشان کو سلام کیا اور ذیشان بھی اسی انتظار میں تھا۔ وہ تو فوراً ہی بائک پر بیٹھ گیا۔ اسما نے اسے آفس ڈراپ کیا۔ ذیشان بائک سے اترتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کاش میں یوں ہی اسما کے پیچھے بیٹھا رہتا اور میرا دفتر کبھی نہ آتا۔ پھر ذیشان نے اسما سے کہا، کیا آپ مجھے روزانہ آفس چھوڑ سکتی ہیں؟ میں بس کے انتظار میں ہر روز ہی لیٹ ہو جاتا ہوں۔ اسما کچھ سوچتے ہوئے بولنے لگی، جی ذیشان صاحب، میں تو آپ کے قریب ہی فلیٹ میں رہتی ہوں، میں جب گھر سے نکلوں گی تو پہلے آپ کو آفس چھوڑ دوں گی۔ اسما کا یہ جواب سن کر ذیشان خوشی سے نہال ہو گیا۔ پہلے دن کی طرح آج بھی ذیشان دفتر میں اسما کے خیالوں میں ہی کھویا رہا۔ شام کو دفتر سے واپس آنے کے بعد جب تمام گھر والے رات کے کھانے پر جمع ہوئے تو ذیشان نے اپنی والدہ سے کہا، امی کل آپ پلیز خالہ کی طرف چلی جائیں۔ ذیشان کی امی نے ذیشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، پر کیوں؟ ذیشان نے جھجکتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ کل آپ خالہ کے جائیں اور نگہت سے میرا رشتہ ختم کر دیں، میں اب نگہت سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ذیشان کی یہ بات سن کر اس کی امی کو جھٹکا سا لگا اور نوالا ان کے ہاتھ سے کھانے کی ٹیبل پر گر گیا۔ وہ حیرت سے ذیشان کو دیکھتے ہوئے بولی، ذیشان کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں نگہت سے تمہاری منگنی کو، اب تو ذکیہ اور میں تمہاری شادی کا سوچ رہے ہیں تو تم رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ذیشان نے ماں کو بغور دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، امی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کسی بھی قیمت پر نگہت سے شادی نہیں کروں گا، میں نے شادی کے لیے خود لڑکی پسند کر لی ہے۔ یہ کہہ کر ذیشان کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ بیگم اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر رضیہ بیگم کھانا ایک طرف رکھ کر روتے ہوئے اپنی بیٹی سے بولی، ارے سعدیہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہاری خالہ ذکیہ سے کیسے رشتہ ختم کرنے کی بات کروں گی؟ وہ تو مر جائے گی بیچاری، 2 سال سے نگہت اور ذیشان کی شادی کی تیاری کر رہی ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ سعدیہ نے ماں کو پانی دیا اور ان کے آنسو پونچھتے ہوئے گویا ہوئی، امی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جا کر ذیشان بھائی سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر سعدیہ ذیشان کے کمرے میں آئی اور اس سے پوچھا، بھائی آخر آپ نگہت آپی سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ذیشان نے سعدیہ کو جواب دیا، سعدیہ میری بات سنو، اسما میرا آئیڈیل ہے، اس کی آواز ایسی ہے جیسے کانوں میں رس گھول دے، پھر اس کی آنکھیں اف اتنی حسین ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ تم نے اپنی نگہت آپی کی آواز سنی ہے؟ کتنی بھدی ہے۔ بس تم امی سے کہو کہ کل جا کر خالہ سے بات کریں اور رشتہ ختم کر دیں۔ پھر پرسوں اتوار ہے، میں امی کو پرسوں اسما کے گھر لے جاؤں گا اور اسما کی امی سے اسما کا ہاتھ مانگ لوں گا۔ سعدیہ نے ذیشان کی یہ ساری باتیں اپنی ماں کو جا کر بتائیں تو رضیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ سعدیہ نے بمشکل ان کو چپ کروایا۔ دوسرے دن لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ خود کو اپنی بہن ذکیہ کے گھر جا کر رشتہ ختم کرنے پر تیار نہ کر سکیں اور ذیشان کے دفتر سے آنے کے بعد اس سے جھوٹ بول دیا کہ میں تمہاری خالہ کے گھر جا کر رشتہ ختم کر آئی ہوں۔ ذیشان رشتہ ختم ہونے کی بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اتوار کی صبح سے ہی ذیشان اسما کے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ میں اسما کے گھر کیا پہن کر جاؤں۔ پھر ذیشان نے ایک اچھا سا سوٹ پسند کیا۔
شام کو ذیشان تیار ہو کر اسما کی طرف جانے کے لیے رضیہ بیگم کو تیاری کا کہنے لگا تو رضیہ بیگم ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئی۔ پھر ذیشان، رضیہ بیگم اور سعدیہ اسما کے فلیٹ پر جا پہنچے۔ ذیشان نے کال بیل بجائی تو ایک 20 سالہ نوجوان لڑکے نے دروازہ کھولا اور پوچھا جی؟ تو ذیشان نے کہا میرا نام ذیشان ہے اور میں آپ کی بہن جو بائکیا چلاتی ہیں ان سے ملنے آیا ہوں۔ لڑکے نے ذیشان کو بڑی حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا میری بہن؟ پھر اس لڑکے نے ان کو اندر لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ذیشان کی امی نے کہا بیٹے کیا آپ کی امی گھر پر ہیں؟ آپ پلیز اپنی امی کو بلا دیں۔ اس 20 سالہ نوجوان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکے کی ماں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، سلام کیا اور ذیشان کو دیکھ کر کہا ارے ذیشان صاحب آپ؟ خاتون کی آواز سن کر ذیشان کو بڑی زور کا جھٹکا لگا، کیونکہ ذیشان کے سامنے کوئی لڑکی نہیں بلکہ 50 سالہ ایک عورت کھڑی تھی۔ ذیشان تو جیسے گنگ سا ہو کر رہ گیا۔ پھر ذیشان کی امی نے اسما سے کہا بہن آپ پلیز اپنی بیٹی کو بلا دیں جو بائکیا چلاتی ہے، ہم اس کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر اسما زور زور سے ہنسنے لگی، پھر ہنستے ہوئے بولی ارے بہن میری تو کوئی بیٹی ہے ہی نہیں، بس یہ ایک بیٹا ہے اور بائکیا تو میں خود ہی چلاتی ہوں۔ ذیشان صاحب کو تو معلوم ہے، اصل میں اب سے کوئی چند ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا یہ بیٹا صبح کالج جاتا ہے اور شام کو پارٹ ٹائم ملازمت بھی کرتا ہے۔ اب گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں نے بائکیا چلانا شروع کر دی۔ اسما کی یہ بات سن کر ذیشان کی امی اور بہن ہنسنے لگے اور ذیشان خجل سا بیٹھا رہا۔ اس کی اسما سے محبت کا تاج محل جیسے ایک لمحے میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ واپسی پر ذیشان نے بڑے شرمندہ سے لہجے میں رضیہ بیگم سے کہا امی میں بہت نادم ہوں، نقاب اور حجاب میں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کوئی کم عمر لڑکی نہیں بلکہ ایک جوان 20 سالہ بیٹے کی 50 سالہ ماں ہے۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، پر اب کیا ہوگا امی؟ آپ نے تو میرے کہنے پر میرا نکت سے بھی رشتہ توڑ دیا ہے۔ رضیہ بیگم نے فوراً کہا ارے وہ تو میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، میں تو زکیہ کی طرف گئی ہی نہیں تھی۔ یہ سن کر ذیشان خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا تو بس امی پھر آپ کل ہی خالہ کی طرف جائیں اور اب شادی کی تاریخ سیٹ کر لیں۔ ذیشان کی بات سن کر رضیہ بیگم مسرور ہو گئی، انہیں لگا جیسے سب اندھیرے دور ہو کر ہر طرف روشنیاں سی بکھر گئی ہوں۔